نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. محاسن الاسلام کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں اہل اللہ کی شفقت کے واقعات پر بات چل رہی تھی کہ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ جب نیشا پور کی غار سے نکلے، تکمیل سلوک ہوا تو حج کے ارادے سے چلے. اب اس بحری جہاز میں کوئی رئیس مالدار آدمی بھی تھا، اس کے ساتھ اس کے چیلے بھی تھے. تو ان کو مستی سوجی کہ چلو کسی کے ساتھ آج جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کرنی چاہیے، کو دھول دھپا کرنا چاہیے. تو دیکھا کہ یہ ایک بابا ہے، چلو ان کے ساتھ ہی. اب وہ ان کو لگے چپت مارنے، دھکے دینے. اور ابراہیم نے ادم جو بادشاہت چھوڑ کر فقیری اختیار کی تھی، کچھ بھی نہیں کہہ رہے. تو ان کی نظر اس پر تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہاں سے ہو رہا ہے، ان کی طرف سے ہو رہا ہے. جب ان کی طرف سے اس تختہ مشق کی انتہا ہو گئی، تختہ مشق اچھی طرح بنا لیا، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، اللہ کے غضب کو جوش آیا اور کہا کہ اگر آپ کہیں تو ان کو غرق کر دیا جائے. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ یا اللہ میں یہ نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان کی آنکھیں کھول دے، ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ یہ دیکھیں، پہچانے کہ کون ہے. جو غفلت کے پردے ہیں وہ ان کی آنکھوں سے ہٹا دے. بس دعا قبول ہو گئی اور وہ جتنے بھی تھے سب کے سب اللہ کے ولی ہو گئے، اتنی دعا کرنے پر کہ یا اللہ ان کے اوپر سے غفلت کے پردے دور کر دے. تو اس پر بات چل رہی تھی. فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیسی شفقت تھی کہ ایسے گستاخ لوگوں پر بھی بد دعا نہ کی گئی. اور سنیے، ابھی قریب زمانے میں ایک بزرگ مولانا محمد یعقوب صاحب دہلوی گزرے ہیں، جن کے دیکھنے والوں میں سے شاید اب بھی کوئی زندہ ہو. مکہ مکرمہ ہجرت فرما گئے تھے. ان کا قصہ ہے کہ ایک بار وہ مکے کے بازار میں کسی دکان پر کچھ خرید رہے تھے، اور آپ کی عادت یہ تھی کہ جتنی رقم ہوتی تھی سب ایک تھیلی میں رکھتے تھے اور بازار میں ساری تھیلی لے جاتے تھے. اسی تھیلی میں سب جمع پونجی اور وہی تھیلی اٹھا کے بازار لے جاتے تھے. اور جب اس میں سے کچھ نکالنا ہوتا تو ساری تھیلی دکان پر الٹ کر جتنے کا سودا لینا ہوتا لے کر باقی تھیلی میں ڈالتے. غرض روپے کی حفاظت وغیرہ کا کچھ خیال نہ تھا، نہ یہ فکر تھی کہ لوگ تھیلی کی جمع دیکھ کر میرے در پہ ہو جائیں گے. سبحان اللہ، یہ باتیں ہیں جو کرامات سے بھی زیادہ ہے. غرض ایک دن اسی طرح سودا لے رہے تھے، ایک بدو نے تھیلی کو تاک لیا. اور بدو اس زمانے کے اندر چوری ڈکیتیاں بہت کرتے تھے، لوٹ لیتے تھے. حج کے جو قافلے ہوتے تھے ان کو بھی لوٹتے تھے. خاص کر مکے سے مدینہ لوگ جاتے تھے اور وہ اونٹوں پر سوار ہوتے تھے، قافلے ان کو لوٹ لیتے تھے. تو ایک بدو نے تھیلی کو تاک لیا. جس وقت آپ بازار سے لوٹے اور اس گلی میں داخل ہوئے جس میں آپ کا مکان تھا، وہاں بجز مولانا کے اور اس بدو کے کوئی اور نہ تھا. بدو نے یہ موقع غنیمت سمجھا اور تھیلی کو مولانا کے ہاتھ سے چھین لیا اور یہ جا اور وہ جا. آپ نے کچھ التفات بھی نہ فرمایا، کوئی التفات نہیں کیا، سیدھے اپنے گھر میں چلے گئے. اب خدا کی قدرت دیکھیے کہ اس بدو نے جو اس گلی سے نکلنا چاہا تو حق تعالی نے راستہ بند کر دیا.
وہ چل پھر کر پھر اسی موقع پر آ پہنچا جہاں سے تھوڑی دیر پہلے تھیلی لے کر چلا تھا۔ چند بار ایسا ہی ہوا کہ وہ وہاں سے چلتا اور پھر وہیں آ موجود ہوتا۔ اب وہ سمجھا کہ یہ شخص خدا کا مقرب ہے، شاید اس نے میرے واسطے بد دعا کی ہے جو مجھ کو راستہ نہیں ملتا۔ اس لیے اس نے مولانا کے دروازے پر آ کر پکارنا شروع کیا، یا شیخ یا شیخ خذ منا سر تک، اے شیخ مجھ سے اپنی تھیلی لے لو۔ مگر مولانا نے ایک آواز کا بھی جواب نہ دیا۔ تو اس بدو نے دوسری ترکیب کی کہ زور زور سے چلانا شروع کیا کہ اے لوگو دوڑو، اے لوگو دوڑو، مجھے ظالم سے بچاؤ، مجھے ظالم سے بچاؤ۔ اس آواز پر لوگ جمع ہو گئے اور پوچھا کہ بھائی تجھ پر کس نے ظلم کیا ہے؟ کہنے لگا اس گھر میں جو رہتا ہے اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اس کو بلاؤ۔ ذرا گھر سے باہر نکلے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ تو بڑے نیک آدمی ہیں، وہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتے۔ بدو نے کہا کہ واللہ مجھ پر انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے، تم بس ان کو بلاؤ۔ آخر لوگوں نے مولانا کو آواز دی، ذرا گھر سے باہر تشریف لائے۔ آخر مولانا پڑوسیوں کی رعایت سے باہر تشریف لائے۔ تو لوگوں نے بدو سے پوچھا کہ بتلا انہوں نے تجھ پر کیا ظلم کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے ان کی تھیلی چھین لی تھی، جب میں اس کو لے کر چلا تو راستہ مجھ پر بند ہو گیا، میں اس کوچے سے باہر نکلنا چاہتا تھا مگر چل پھر کر پھر اسی جگہ آ موجود ہوتا جہاں اب کھڑا ہوں۔ میں نے اس شخص کو آواز دی کہ بھائی اپنی تھیلی مجھ سے لے لو، تو اس نے میری آواز کا جواب بھی نہ دیا۔ یہ ظلم انہوں نے میرے اوپر کیا ہے کہ نہ تو تھیلی واپس لیتے ہیں نہ مجھ کو راستہ ملتا ہے۔ اب تم لوگ ان سے کہو کہ مجھ سے اپنی تھیلی واپس لے لیں اور مجھے اس بلا سے نجات دیں۔ لوگوں نے مولانا سے عرض کیا کہ حضرت اپنی تھیلی واپس لے لیجئے اور اس غریب پر رحم کیجئے۔ اب عجیب بات دیکھیے، مولانا فرماتے ہیں یہ تھیلی میری تو نہیں، یہ تھیلی میری تو نہیں ہے۔ اور بدو کہتا تھا واللہ، قسم کھا کر کہہ رہا ہے واللہ یہ انہی کی ہے، میں نے ان کے ہاتھ سے چھینی ہے۔ اور مولانا نے فرمایا کہ ہاں چھیننے سے پہلے تو میری تھی مگر چھیننے کے بعد میری نہیں رہی، بلکہ تیری ملک ہو چکی ہے، کیونکہ جب تو نے اس کو چھینا تھا میں نے اسی وقت حق تعالی سے عرض کر دیا تھا کہ میری وجہ سے اس شخص کو عذاب نہ کیا جائے۔ اب یہ اخلاق ہے، اللہ اکبر۔ تو میں نے یہ تھیلی اس کو ہبا کر دی ہے اور قبضہ اس کا ہے ہی، بس اب تو اس کی ہو گئی، اس لیے اب یہ میری نہیں رہی، میں اس کو واپس نہیں لے سکتا۔ اور گو قبول ابھی تک واقع نہ ہوا تھا مگر واہب تو اپنی طرف سے اخراج عن الملک کا سامان پورا کر چکے، اس لیے اپنے حق میں معاملہ ہبا کا کیا۔ یہ غایت احتیاط ہے۔ اب لوگ حیران رہ گئے کہ کیا عجیب ماجرا ہے۔ آخر بدو نے کہا کہ اگر تم تھیلی کو واپس نہیں لیتے تو میرے واسطے دعا ہی کر دو کہ مجھے راستہ مل جائے۔ مولانا نے دعا فرما دی اور وہ خوش خوش اپنے گھر چلا گیا۔ تو صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان غلام کی یہ شفقت ہے کہ اپنے ایذا دینے والوں پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا کیا حال ہوگا۔ واقعی سچ ہے، نماند بعثیاں کے در گرو کے دارت چنی سید پیش رو، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت ہے تو انشاءاللہ ہم گنہگار بھی آپ کے طفیل سے پار ہو جائیں گے۔ اور تبلیغ اسلام کا کام زیادہ تر شفقت سے ہوا ہے، جس کو امت کے حال پر شفقت ہوگی وہی تبلیغ کے مصائب کو خوشی سے برداشت کر سکے گا۔ اب چونکہ ہم لوگوں میں شفقت نہیں ہے اس لیے تبلیغ میں کمی ہو رہی ہے۔ ہم لوگ جو چھوٹے سچے مولوی کہلاتے ہیں، ہم بھی واز کہنے وہیں جاتے ہیں کہ جہاں کھانے کو عمدہ عمدہ غذائیں ملے، نخروں سے بلائے جائیں، کرایہ ڈبل ملے،
ایک بار میں ایک انجمن کے جلسے میں بلایا گیا. میں نے جب ان لوگوں نے مجھے کرایہ دینا چاہا تو بہت رقم پیش کی. میں نے کہا کہ اتنی رقم میں کیا کروں گا، میرے تو چند روپے صرف ہوئے ہیں. ان کو اس جواب پر بڑی حیرت ہوئی. پھر کھانے کے اندر انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ آپ چائے پیئیں گے؟ میں نے کہا نہیں. پان کھائیں گے؟ میں نے کہا نہیں. مجھے ان میں سے کسی کی عادت نہیں. پوچھا کہ کھانا خاص کس قسم کا کھائیں گے؟ میں نے کہا کہ اپنے گھر پر دال روٹی کھاتا ہوں وہی کھاؤں گا. ان کو ہر بات پر تعجب ہوتا تھا. آخر میں نے پوچھا کہ آپ کو حیرت و تعجب کیوں ہے؟ یہ ساری باتیں آپ پوچھ رہے ہیں اور یہ سوالات آپ مجھ سے کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ صاحب، یہاں ایک واعظ صاحب ابھی آئے تھے جنہوں نے بڑے عیب نکالے. بہت نخروں سے کھانا کھاتے تھے. 2 دن میں 11 روپے کے پان کھائے. خیر کھاتے تو کیا ہوں گے مگر حاضرین کو کھلائے جس کا ان کو کوئی حق نہ تھا، جبکہ میزبان کو گرا ہو. یعنی پہلے تھا نا پاندان رکھ دیا تو بھئی آپ مہمان ہیں، آپ کے سامنے پاندان رکھا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لگا لگا کے سب کو کھلاتے رہو. تو یہ تو خیانت ہے. اس لیے ہم کو آپ کی ہر بات پر تعجب ہوتا ہے کہ آپ تو کرایہ بھی بہت کم بتلاتے ہیں اور دال روٹی کے سوا کسی چیز کی درخواست نہیں کرتے، نہ چائے کی نہ پان کی. میں نے کہا کہ بھائی وہ بڑے درجے کے آدمی تھے، ان کا ویسا ہی خرچ بھی تھا اور میں تو گاؤں کا رہنے والا ہوں، چھوٹے درجے کا آدمی ہوں، ویسا ہی میرا مختصر خرچ ہے. غرض ان وجوہ سے تبلیغ کا کام رک گیا، کیونکہ جن کفار میں تبلیغ کی ضرورت ہے یا جن نو مسلموں کو کفار سے بچانا ضروری ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ ہم سے ان کو پرہیز ہے. وہ ہم کو خود تو کیا بلاتے، جانے کے بعد ٹھہرنے کو جگہ بھی نہیں دیتے، نہ کھانے کو پوچھتے ہیں نہ پانی کو. بھلا وہ تم کو ڈبل کرایہ اور چائے پان کہاں سے دیں گے؟ پھر ایسی جگہ کون جائے اور یہ تکلیفیں کون جھیلے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام دوسری جگہ تو کیا پھیلتا، جہاں اسلام پہلے سے تھا وہاں سے بھی نکلنے لگا. مگر آج کل ایک قصے کی وجہ سے لوگوں کو پھر تبلیغ پر کچھ توجہ ہوئی ہے اور اس کی ضرورت کا احساس ہوا ہے. وہ مجھے یہ امید اپنے بھائیوں سے نہیں ہے کہ وہ اس پر دوام کریں، کیونکہ ان میں نرا جوش ہی جوش ہوتا ہے، استقلال نہیں ہے، اور جوش کا قاعدہ ہے کہ وہ زیادہ دیر پا نہیں ہوتا. کاش اگر ان میں جوش کے ساتھ استقلال بھی ہوتا تو کیا اچھا ہوتا، مگر ان کا جوش بھی مستقل نہیں ہوتا، صرف چند روزہ ہوتا ہے. مگر خیر، اس جوش کا پیدا ہونا بھی خدا کی رحمت ہے، اس سے ہم کو کام لینا چاہیے، اور جس کا طریقہ یہ ہے کہ اس جوش کی حالت میں ہوش سے کام لے کر ایسی تدبیریں نکالیں کہ جس سے تبلیغ کا کام ہمیشہ چلتا رہے اور محض زمانہ جوش تک منحصر نہ رہے، جس کی صورت آسان یہ ہے کہ جس طرح مسلمانوں نے اسلامی مدارس تعلیم عربی کے لیے قائم کر رکھے ہیں جو بدون کسی جوش کے زمانہ دراز سے چلے آ رہے ہیں، اسی طرح کچھ مستقل مدارس محض تبلیغ کے لیے قائم کر دیں، جن میں صرف اس کام کی تعلیم دی جائے اور مبلغین تیار کیے جائیں. مدارس عربیہ کے ساتھ اس کام کو ملحق نہ کیا جائے، اس سے تعلیم علوم دین کے کام میں نقص پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، چنانچہ تجربے سے معلوم ہو جائے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آج کل تعلیم یافتہ مسلمانوں میں اور علماء میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو فکر معاش وغیرہ سے فارغ ہے، یعنی جنہیں کمانے مانے کا فکر نہیں، وہ تو اس وقت سے اپنے کو تبلیغ کے لیے وقف کر دیں. اور جو لوگ فکر معاش سے فارغ نہ ہو، وہ اس وقت کسی اور کام میں مشغول نہیں، وہ بھی اس کام میں لگ جائیں اور اہل تمول ان کی اعانت کریں. اور جو لوگ ملازمت وغیرہ یا درس و تدریس میں مشغول ہیں، وہ اپنے کام کو ترک نہ کریں، بلکہ تعطیل کے زمانے میں یا کچھ رخصت
بلا وضع تنخواہ مل سکے، یعنی جس میں تنخواہ نہ کٹوتی ہوتی ہو، ایسی چھٹی مل جائے کہ بعد تنخواہ چھٹی ہو، تنخواہ نہ کٹے، تو رخصت لے کر ان ایام میں تبلیغ کا کام کیا کریں۔ اس طرح ہزاروں مبلغ مفت مل جائیں گے، مگر اس کی ضرورت ہے کہ ہر شخص اس کام کی اہمیت کا احساس کر کے اس پر توجہ کرے۔ اور ایک صورت چندے کی ہے کہ عام لوگ چندہ دیں اور خاص لوگ تبلیغ کا کام کریں، مگر یہ صورت بہت بدنام ہو گئی ہے اور ہم نے خود اس کو بدنام کیا ہے کہ مخلوق کا روپیہ لے کر کام کچھ بھی نہ کیا اور روپیہ کھا پی کا سب برابر کر دیا، ورنہ یہ صورت بہت اچھی ہے اور آسان بھی۔ تمام قومیں مذہبی کام اسی طرز سے کر رہی ہیں، مگر میں اس صورت کی رائے نہیں دیتا۔ میرے نزدیک چندے کی بہتر صورت یہ ہے کہ ہر رئیس اپنی حیثیت کے موافق ایک مبلغ کا خرچ اپنے ذمے رکھ لے، یا چند رؤوسا مل کر ایک مبلغ کا خرچ اپنے ذمے رکھ لیں اور ہر مہینے اس کو تنخواہ دے دیا کریں۔ کسی انجمن وغیرہ میں چندہ بھیجنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ ضروری ہے کہ مبلغ کا انتخاب خود نہ کریں، بلکہ علماء سے مشورہ کر کے کسی کو ملازم رکھیں، اپنی مرضی سے نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ملازم کا سا برتاؤ نہ کریں کہ جی ہم اس کو تنخواہ دیتے، یہ ہمارا کوئی ملازم ہے، نہیں، بلکہ اس کو اپنا مخدوم سمجھیں، بڑا سمجھیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو جو انجمن تبلیغ کا کام کر رہی ہے ان کی ہی اعانت مال سے کرتے رہیں۔ اگر اس کے کارکن خیانت کریں گے تو خدا کے یہاں بھگتیں گے، مگر جس کی خیانت کا علم ہو جائے اس کو پھر چندہ نہ دیں، بلکہ اب اس کو دیں جس کی خیانت کا ہنوز علم نہیں ہوا۔ اور جو لوگ مالی اعانت نہ کر سکیں وہ بھی دعا کرتے رہیں، یہ بھی بڑی امداد ہے۔ اور جس سے دعا بھی نہ ہو سکے تو للہ وہ اس پر ہی عمل کریں، یعنی وہ خدا کے واسطے اس کام میں روڑے تو نہ اٹکائیں، رکاوٹیں تو نہ ڈالیں، کم از کم اتنا ہی کر لیں۔ آج کل ایسے بھی مسلمان ہیں جو تبلیغ کے کام میں روڑے اٹکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام چھوڑ دو، اس سے ہندو مسلم اتحاد میں فرق آتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے یہاں اب بھی ہندوؤں سے اتحاد ہی چلا جا رہا ہے، مگر مزہ یہ ہے کہ اتحاد تو جانبین سے ہوا کرتا ہے، مگر ان کا اتحاد یک طرفی ہے کہ ہندو تو ان کی ذرا بھی رعایت نہیں کرتے، جہاں ان کو موقع ملتا ہے مسلمانوں کو مرتد کر لیتے ہیں، آبرو ریزی یا جان و مال کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ مگر ان حضرات کا اتحاد اب بھی باقی ہے۔ بھلا ان سے کوئی پوچھے کہ جب مسلمانوں کو ہندو مرتد بنا رہے ہیں تو کیا مسلمانوں کو مرتد ہونے دیا جائے، ان کو سنبھالنے کی کوشش نہ کی جائے؟ اور اگر ان کی یہی رائے ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ چاہے ایمان جاتا رہے مگر اتحاد نہ جائے۔ تو ایسے اتحاد پر لعنت ہے کہ جس کے واسطے ایمان و اسلام کی بھی پرواہ نہ رہے۔ جن صاحبوں کی یہ رائے ہے وہ خود تبلیغ نہ کریں، مگر جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ کس لیے روکتے ہیں؟ پس مسلمانوں کو اللہ کے نام پر یہ کام شروع کرنا چاہیے اور ان لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ کرنا چاہیے۔ تبلیغ میں بحث و مباحثہ یا ہلڑ کی ضرورت نہیں، سکون و وقار سے کام کرو۔ جہاں مباحثے کی دوسری طرف سے تحریک ہو وہاں کرو، خود چھیڑ چھاڑ نہ اٹھاؤ، بلکہ صاف کہہ دو کہ اگر ہم اپنا کام کریں اور تم اپنا کام کرو، جس کا مذہب حق ہوگا اس کی کفایت خود واضح ہو جائے گی۔ واللہ اسلام کی تعلیم وہ ہے کہ اس کی سادہ تعلیم کے مقابلے میں کوئی تعلیم ٹھہر نہیں سکتی۔ اسلام کی دلربائی کی یہ شان ہے، فرق تاب قدم ہر کو جا کے می نہ گرم، کرشمہ دامن دل می کشد کے این جاست،
کہ اسلام کے محاسن تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا تو وقت نہیں رہا، مگر اختصاراً میں چند محاسن بتلاتا ہوں، اس سے باقی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ قیاس کن ز گلستان سن بہار میرا، اسلام کا ایک حسن یہ ہے کہ اس کو اپنی اشاعت کے لیے نہ زر کی ضرورت ہے نہ زور کی۔ اشاعت کے لیے یعنی اشاعت اسلام کے لیے نہ زر کی ضرورت نہ زور کی ضرورت، بلکہ اسلام کی تعلیم خود قلوب کو اپنی طرف کشش کرتی ہے، دلوں کو کھینچتی ہے، جس کا تجربہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جس مجمع میں ہندو مسلمان دونوں موجود ہوں، وہاں پہلے ایک ہندو سے کہا جائے کہ وہ اپنے مذہب کی باتیں کرے، اس کے بعد کسی مسلمان سے کہا جائے کہ وہ اسلام کی باتیں بیان کرے، اور دونوں حالتوں میں مجمع کی حالت دیکھ لی جائے کہ ان پر کس تعلیم کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ہم نے ریل میں خود تجربہ کیا کہ جب کبھی ہم چند احباب آپس میں معمولی باتیں اصلاح اعمال وغیرہ کے متعلق کرتے تھے تو ہندو غور سے باتوں کو سنتے اور دیکھتے تھے اور آپس میں کہتے تھے کہ ان لوگوں کی باتوں کی طرف دل کھنچتا ہے۔ حالانکہ ان سے باتیں نہیں کرتے تھے، آپس میں باتیں کرتے تھے، تو کیا کہتے، ان لوگوں کی باتوں کی طرف دل کھنچتا ہے۔ تو دوسرا جواب دیتا تھا کہ ان کی باتیں سچی ہیں اور سچائی کی طرف دل کھنچا ہی کرتا ہے۔ ابھی کون گواہی دیتا ہے؟ ہندو گواہی دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ریل میں ہم باتیں علمی کر رہے تھے، یعنی علماء تھے، علمی باتیں ہو رہی تھی، وہاں ہندو بھی موجود تھے۔ جب اسٹیشن آ گیا اور ہم اترنے لگے تو ایک ہندو کہنے لگا کہ آپ تو سارا نور اپنے ساتھ لے چلے۔ اپنے اسٹیشن پہ اترنے لگے تو ہندو کہتا ہے کہ آپ تو سارا نور اپنے ساتھ لے چلے، جب تک آپ ریل میں رہے ایک نور ہمارے ساتھ تھا، آخر کیا بات تھی؟ صاحبو، کفار کو بھی اسلام کی باتوں میں نور کا احساس ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہم جب کسی کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو اس کو نہ روپے کا لالچ دیتے ہیں نہ اپنی طرف کشش کرنے کے لیے جبر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کانپور میں ایک عیسائی میرے پاس آیا کہ مجھے مسلمان کر لو اور میرے واسطے 200 روپے چندہ کرا دو تاکہ میں اس سے تجارت شروع کر کے معاش پیدا کر سکوں۔ میں نے کہا کہ تم 200 روپے کہتے ہو، میں 1 روپیہ بھی چندے سے جمع نہ کروں گا، میں 1 روپیہ بھی چندے سے جمع نہ کروں گا، اور نہ ہم کو اس کی ضرورت ہے۔ اگر تم اسلام کو حق سمجھ کر اپنی نجات کے واسطے اختیار کرتے ہو تو ہمیں تم سے یہ کہنے کا حق ہے کہ تم اس دولت کا نشان بتلانے کے معاوضے میں ہم کو کچھ نہ دو، الٹا تم ہم سے مانگتے ہو۔ ہم اس کا وعدہ ہرگز نہ کریں گے، چاہے اسلام لاؤ یا نہ لاؤ، چونکہ وہ سچے دل سے اسلام لانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ میں اپنا قول واپس لیتا ہوں اور میں آپ سے 1 پیسہ بھی نہیں مانگتا، میں تو صرف مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میں تو صرف مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور روزی کا خدا مالک ہے، روزی کا خدا مالک ہے۔ جب اس نے کہا کہ میں نے اسے مسلمان کیا، پھر اسلام کے بعد چونکہ وہ ہمارا بھائی ہو گیا اور بھائی کی اعانت و امداد انسانیت و مروت کا تقاضا ہے، تو پھر ہم نے اس کی خدمت بھی کی، مگر اسلام لاتے وقت صاف انکار کر دیا تاکہ اس لالچ کے اندر یہ مسلمان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فہم دین عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي آمين.